بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسیر القرآن کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں قاری ایاز نورانی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے لیسن نمبر 11 کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس کلاس میں ہم لیسن نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج ہم تجوید کے ایک نہایت ہی اہم قاعدے کا آغاز کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں حروف لین۔ اگر آپ قرآن پاک صحیح اور نرم لہجے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سبق کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہاں اکثر پڑھنے والے کھینچنے کی غلطی کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ واو یا پھر یا ساکن ہو اور دونوں سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس حال میں انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ یہ باکس کے اندر اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ واو لین ہو گیا۔ اب اس باکس کے اندر دیکھیں، یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ یا لین ہو گیا۔ یعنی واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، حروف لین کو انتہائی نرمی سے پڑھنا چاہیے۔ حروف لین کو کھینچ کر پڑھنا غلطی ہے۔ تو یاد رکھیں، حروف لین کو انتہائی نرمی سے پڑھنا چاہیے۔ ان کو پڑھتے وقت نہ تو سختی کرنی ہے اور نہ ہی ان کو جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ اور حروف لین کو کھینچ کر پڑھنا غلطی ہے، یعنی ان کو لمبا بھی نہیں کرنا، جیسے با زبر واو بو، با زبر یا بئی۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب آئیے صحیح طریقے کے ساتھ اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ با زبر واو بو، آواز کو سنیں، بو۔ با زبر یا بئی، بو بئی۔ تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی۔ ثا زبر واو ثو، ثا زبر یا ثئی، ثو ثئی۔ جیم زبر واو جو، جیم زبر یا جئی، جو جئی۔ حا زبر واو حو، حا زبر یا حی، حو حی۔ خا زبر واو خو، خا زبر یا خوئی، خو خوئی۔ دال زبر واو دو، دال زبر یا دئی، دو دئی۔ ذال زبر واو رو، ذال زبر یا ذئی، ذو ذئی۔ را زبر واو رو، را زبر یا روئی، رو روئی۔ اس کلاس میں اتنا ہی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ
لیسن نمبر 12 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اس کلاس اور کورس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ باقی ساتھیوں کو بھی اس کورس میں شامل ہونے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر یہ کلاس آپ کے لیے مفید ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، یوٹیوب چینل قاری ایاز کو سبسکرائب کریں اور اس کورس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن کی تعلیم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔